الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله. قال تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سبحان اللہ. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے چولہے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے کہ گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، اور وہاں روزہ اقدس میں عمر عیش میں ہے. سبحان اللہ. بے شک، ماشاءاللہ، بے شک. اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. جس چاند کو دیکھ کر مناتا تو غم حسین ہے، اس چاند کو دیکھ وہ عمر کی عین ہے. اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، اے مجھ کو یقین و سیرت عثمان لکھے گا. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. اور جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور کراچی میں کسی نے کہا تھا کہ میں زمین پر معاویہ کی حکومت نہیں مانتا، تو
تو میں نے ایک شعر خود بنایا کہ کس معاویہ کو نہیں مانتے؟ معاویہ تو وہ ہے کہ خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا، مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ یار یہ اسپیکر والے بھائی بس زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو اس کا ایکو نہیں چلانا، بالکل سادی آواز رکھنا اور آواز کم رکھنا، ان کو سمجھ آئے، کیونکہ نواز والوں کی اپنی کچھ آواز ہوتی ہے، اور ان کی آواز کو کوئی دبانا چاہے اور آواز والے کو قبر میں پاتال میں اتار بھی دے تو اس کی مٹی کی خوشبو بھی بولتی ہے۔ تم سمجھے ہی نہیں ہو، ہم تمہیں پہلے کہتے تھے کھلونا سمجھ کے نہ توڑنا ہمیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں اتنا لوکا نہیں سمجھنا، اتنا ہلکا نہ سمجھنا۔ دیکھ لو جس نے پابندی لگائی تھی صحابہ والوں پر، وہ خود پاکستان میں نہیں آ سکتا تھا، اور جب مرا تو کس طرح مرا اور اس طرح اس کو دفنایا گیا۔ یہ نواز والے ختم نہیں ہوتے، یہ رہیں گے۔ میرے نبی جب غار میں گئے، صدیق بھی ساتھ ہے، تو دشمن جب پیچھے ہے تو مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈے دیے۔ کبوتری سے جتنا ہو سکتا تھا نبی اور صدیق کے لیے کبوتری نے اتنا کیا، تو اللہ نے اس کبوتری کو یہ صلہ دیا کہ محققین علماء نے لکھا ہے کہ آج جو حرم کے بعد کبوتر ہے وہ اسی کبوتری کی نسل ہے، جس کبوتری نے نبی اور صدیق کا دفاع کیا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے نبی صدیق کا دفاع کبوتری کرے تو نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، اور اللہ نواز کرے تو نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی۔ عنوان ساتھیوں نے رکھا ہے ختم نبوت۔ میرے نبی آخری نبی، نبی کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا یہی مطلب ہے کہ کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی مرزائی شرزائی ہو سکتا ہے تمہیں کہے کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، تو پھر آخری نبی ہمارے نبی کیسے؟ تو اسے کہا جائے گا کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ نئے نہیں ہیں، وہ پہلے کے ہیں۔ پھر سوال ہوگا کہ جناب وہ جو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا امتی ہوں گے؟ تو آپ کہنا نبی بھی ہوں گے، لیکن ہوں گے میرے نبی کی امت میں سے۔ وہ کہے گا یہ کیسے؟ تو کہنا سندھ کا گورنر اگر پنجاب میں آئے تو سندھ کے گورنر کو پنجاب میں عزت ملتی ہے، پروٹوکول ملتا ہے، لیکن سکہ اس کا نہیں چلتا، سائن اس کا نہیں چلتا، دستخط اس کا نہیں چلتا۔ اسے گورنر صاحب کہا جائے گا کہ گورنر صاحب ہیں، سندھ کے ہیں، اس ایریے کے ہیں، اس حدود کے ہیں، اس علاقے کے ہیں، لہذا آپ آئیں، پروٹوکول ملے گا، عزت ملے گی، لیکن سائن یہاں پر پنجاب کے گورنر کا چلے گا، دستخط اس کے چلیں گے، آرڈر اس کے چلیں گے، کیونکہ یہ آپ کی حدود نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ نبی تو ہوں گے، ان کی نبوت پہلے والے زمانے کی حدود میں تھی، اب جب وہ آئے ہیں میرے نبی کے زمانے میں تو
ٹھیک ہے آئیں گے، عزت ہے، پروٹوکول ہے، نبی کہا جائے گا، لیکن سکہ میرے محمد کا چلے گا، سائن میرے نبی کا چلے گا، دستخط میرے نبی کے چلیں گے، پروٹوکول ملے گا، لیکن کلمہ میرے نبی کا پڑھا جائے گا۔ یہی مطلب ہے ختم نبوت کا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور دیکھو نا، یہ آواز جو پہلے چل رہی تھی صحیح تھی یا نہیں؟ اس میں خواہ تجدید نہ کرو۔ ہم پہلے ایک تجربہ تبدیلی کے نام پہ کر چکے ہیں کہ جی تبدیلی لانی ہے، وہ تبدیلی کے چکر میں جو پرانا پاکستان تھا اس سے بھی گئے۔ بس جیسے چل رہا ویسے چلو۔ آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ بولو۔ ختم نبوت، میرے نبی آخری نبی، نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور اس ختم نبوت کے لیے لڑائی ہوئی۔ سب سے پہلی جنگ اور سب سے پہلا ختم نبوت کا محافظ وہی ہے جو امت میں بھی سب سے پہلا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو امت میں بھی سب سے پہلا ہے۔ مسیلمہ سے لڑائی ہوئی، اور مسیلمہ وہ بدبخت کہ جس نے میرے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، خط میرے نبی کو لکھا کہ میں بھی نبی ہوں، ایسا کریں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو نبی مانا جائے گا، آپ چلے گئے تو پھر آپ یہ کہیں میں نبی ہوں گا، یا ایسا کریں کہ آدھے عرب میں آپ نبی، آدھے عرب میں میں نبی۔ یہ اس نے پیغام بھجوایا۔ میرے نبی نے کہا لکھو اس کو جواب، اور جواب میں نبی نے لکھوایا کہ میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، تو کذاب ہے۔ جب نبی نے یہ جواب لکھوایا، فرمایا کون ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا؟ پتا تھا اس خط کو لے کے جانا زندگی موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔ چنانچہ فرمایا کون ہے جو اس کو لے کر جائے گا؟ تو حبیب ابن زید ایک بوڑھے سے تھے، ہاتھ سر پہ چھاپڑی رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ اتفاق سے وہ بھی وہاں کھڑے تھے، تو ایک دم کہنے لگے میں۔ جب میں کہا تو ان کے منہ میں کھجور تھی، وہ کھجور کھا رہے تھے۔ کچھ کھجورے کے ٹکڑے صحابہ کے چہروں پہ لگے، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے بندے کھجور تو پہلے کھا لیتا پھر بعد میں جواب دیتا۔ تو حبیب کہتا ہے کھجور کھاتے میں دیر ہو جاتی اور تو ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی، ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی۔ فرمایا حبیب تم لے کے جاؤ گے؟ جی۔ دیکھ لو پھر ایسے چلنا کہ پتہ چلے کون ہے، پتہ چلے کون آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی آپ دیکھیں، نبی سے خط لیا، صحابہ کہتے ہیں حبیب ایسے چل رہا تھا جیسے کہ میدان جنگ میں کوئی جرنیل چلتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سیدھا مسلمہ کے دربار میں گئے۔ مسلمہ نے کو پتہ چلا کوئی آیا کیا، بلواؤ۔ جب گئے مسلمہ نے کہا تم کون ہو؟ اب حبیب کے انداز دیکھ، یہ ہیں نبی کے صحابہ۔ تم کون ہو؟ حبیب کہتا ہے بنتا نبی اور اتنی عقل نہیں ہے کہ پوچھتا ہے میں کون ہوں۔ اور ہم تو وہ ہیں کہ جن کو جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہماری آنکھوں میں دیکھ، ہماری آنکھوں میں محمد کا عکس نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں عموماً، تم صحابہ کو سمجھے نہیں ہو، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی کسی کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں وہ اپنی تصویر دیکھتا ہے۔ محمد کی آنکھوں میں جن کی تصویر نظر آتی تھی انہی کو دنیا نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ نبی کی آنکھوں میں جن کی تصویر۔ اور پھر معاملہ یک طرفہ تو نہیں ہے نا، سامنے والے کی آنکھ میں آپ اپنی تصویر دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھ میں وہ اپنی تصویر دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی آنکھوں میں جن کا عکس نظر آتا وہ صحابہ، اور صحابہ کی آنکھوں میں جن کا عکس نظر آتا وہ امام الانبیاء۔ یہ نبی کو دیکھتے، وہ نبی کو دیکھتے، اور ماحول یوں بن جاتا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کیا لوگ تھے،
آج تو ایکس رے کروانے جاتا ہے اور تیری ایکس رے مشین سے روشنی نکلتی ہے، سلائٹ چلتی ہے، تیز روشنی، وہ تیری ہڈیوں کو، کھال کو کراس کرتے ہوئے دل کی تصویر بھی لاتی ہے۔ نبی کی روشنی تو سورج سے زیادہ ہے، پھر وہ بھی تو کراس کر کے دلوں تک پہنچی۔ پھر نبی کی آنکھوں میں وہ اپنا عکس دیکھتے ہیں، نبی کی آنکھوں میں اپنا عکس نظر آتا ہے، تو کہا کہ ہمیں نہیں جانتے، ہم وہ ہیں کہ جن کو جنگل کے درندے بھی پہچانتے ہیں، میں محمد کا صحابی ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ حبیب نے کہا جو تو نے بکواس کی تھی اس کا جواب لایا ہوں۔ کہا کیا جواب ہے؟ خط دیا میرے نبی کا۔ اسامہ نے اپنے چیلے سے کہا پڑھ کر سناؤ۔ اس نے زور سے پڑھا کہ میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، تو کذاب ہے۔ جب یہ سنا تو مسیلمہ کا رنگ بدل گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب کہتا خیال اپنی سوچوں کا نام ہوتا ہے، میرا محمد جو بولتا ہے وہ سوچے نہیں، وہ یقین ہوا کرتا ہے۔ وہ کہا تجھے پتا ہے، تو نے دیکھا پیچھے میری فوج تلواریں لے کے کھڑی ہے؟ حبیب ابن زید کہتے ہو مسلمہ سن، میرے 12 بچے ہیں، کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں، کچھ ان سے بڑے ہیں، 12 بچے ہیں میرے۔ جب میں اپنے نبی کا خط لے کے گیا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، تیری فوج کو کیسے دیکھ لوں؟ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی فوج کو نہیں دیکھا، تجھے کیسے دیکھوں؟ کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہ ڈرا اس کو جو ڈرتے ہو۔ ہم تو فجر کے بعد پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے، شہید کر دیے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا نبی کو، نبی نے فرمایا میرے یارو حبیب کو شہید کر دیا، اور اللہ نے جنت میں ایک حبیب کا اکرام کیا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کے محافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر تم سے کوئی مرزائی سے کبھی کوئی بات ہو اور وہ تم سے کہے نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، تو یہ نہ کہنا نبی وہ معصوم انسان ہوتا ہے جس کی طرف خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ کہے گا ہمارا مرزا بھی ایسا ہی ہے۔ بلکہ جب وہ تم سے کہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، آپ ذرا تعریف کریں، تو تم کہنا نبی اس کو کہتے ہیں جس نے معراج میں میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے معراج میں میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب جب تو یہ کہے گا مرزائی سمجھ جائے گا کہ اس کا تعلق اہل حق کے ساتھ ہے، کہ وہ جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، جہاں سارے نبی پیچھے میرے نبی آگے۔ آج یاد رکھو چونکہ ختم نبوت کا عنوان ہے، تو دیکھو جتنے نبی چلتے آ رہے ان کے ناموں کو دیکھو تو مفرد ہے، ایک نام آدم، نوح، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مرزا کا دیکھو مرزا، غلام، احمد، قادیانی، کانا، دجال، لانتی، مردود، اتنے سارے نام۔ شروع سے ایک چیز کا حق دیکھا کرو، نبی دیکھو شروع سے مفرد نام والے، جو شروع سے دیکھو گے تو حق باطل کی پہچان ہونے میں بڑی آسانی ہوگی۔ نبوت کی پہچان کرنی ہو تو شروع سے دیکھو، ایک نام والے مفرد نام والے ہوں گے، اور کلمے کی پہچان دیکھنی ہو تو شروع سے دیکھنا کلمہ ہمیشہ اصلی 2 جز والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھو کلمہ شروع سے دیکھتے ہوئے آؤ گے تو آدم سے لے کر ہمارے نبی تک اصلی کلمے کی پہچان ہی یہ ہے، وہ کلمہ ہمیشہ 2 جز والا ہوگا، ایک لا الہ الا اللہ ہوگا، ایک وقت کے نبی کی رسالت کا اقرار ہوگا، تو ہمیشہ سے 2 جز والا ہوگا۔ نبیوں کا نام دیکھو مفرد چلا آ رہا ہے، ادھر دیکھو کلمہ 2 جز والا چلا آ رہا ہے۔ جس کے کلمے کو دیکھو کہ 2 جز سے زیادہ ہے تو سمجھ لو بندہ بھی نقلی ہے، کلمہ بھی نقلی ہے۔ بندہ بھی اصلی نہیں، کلمہ بھی اصلی نہیں، بولو
نہیں ہے. ہاں ہاں، اصلی بندے کی پہچان، اصلی کلمے کی پہچان دیکھنی ہو تو شروع سے دیکھتا آ کے ہے کیا، کس طرح چلتا ہوا آ رہا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں میرا چیلنج ہے کہ اگر کوئی یہ اپنی کتاب سے ثابت کر دے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو مسلمان کیا ہو، انہوں نے وہ والا کلمہ پڑھایا ہو جس کے جز 5 ہیں، علی نے جب بھی کسی کو مسلمان کیا ہے کلمہ وہ پڑھایا ہے جو سنیوں کی مسجدوں میں گونجتا ہے. جا اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی کتاب سے دکھا دے. کوئی ماں کا کالا ایسا کردا کر دکھائے، ماں کا لال نہیں، کوئی ماں کا کالا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا، معراج میں نبیوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، وہی نبوت کی تعریف ہے. سارے نبی پیچھے، میرے نبی آگے. آگے اللہ نے کیا اور کر کے بتایا کہ اس نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں. پھر نبی نے بھی تو بتایا نا، دنیا سے جاتے ہوئے صدیق کو آگے کر کے بتایا اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوگا صدیق کے پیچھے پیچھے ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدیق کے بولو بات کیا ہے صدیق کی. میں ابھی بھی ایک جگہ کہہ کے اور کئی جگہ کہتا ہوں یہ بات، صحابہ سارے خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، پھر بار بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا، پھر بار بار اور پھر کئی بار. سبحان اللہ. لیکن ان میں وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے بار بار بھی دیکھا، کئی بار دیکھا اور اکیلے غار میں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اکیلے غار میں دیکھا. آئے ہائے سبحان اللہ. دیکھو نا آغاز کہاں سے ہوا. کافروں نے نبی کا گھر گھیر لیا، اللہ. ساری طرف کافروں نے نبی کا گھر گھیرا ہجرت والی رات کہ آج مار دیں گے نعوذ باللہ. نبی نے علی کو بستر پہ سلایا، علی تو میرے بستر پہ سو جا، تاکہ باہر جتنے بھی کافر ہیں وہ تجھے نبی سمجھتے رہے. حالانکہ تو نبی تھوڑی ہے، تو علی ہے. تو تو ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے. لیکن علی تو بستر پہ سو جا، یہ باہر جتنے بھی کافر ہیں وہ سمجھتے رہیں گے تو ہی نبی ہے. جبریل تیری طرف آتا ہے. ادھر نبی نے مٹی اٹھا کے پھینکی، ان کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی، ان کی آنکھوں کی لائٹ بدھ گئی. بس اس وقت سے لائٹ بند کرنا اس نے اپنا مذہب بنایا. اب آنکھوں کی لائٹ بند ہو گئی. وہاں سے نبی چلے ہیں اور سیدھا گئے ہیں صدیق کے دروازے پر. سبحان اللہ. اور لیا ہے صدیق کو، سبحان. اور صدیق نبی کے ساتھ گئے. وہ دیکھ گئے لے گیا صدیق نبی کو. یہ کہتا ہے صدیق خلافت لے گیا، میں کہا دھوتی لے اٹھے دے، صدیق نبی کو لے گیا. سبحان اللہ. تیری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے، تیری گھڑی کی سوئی وہاں رک گئی، اور کیوں نہ رکے کہ اس کا سیلی اکنواز نے نکال دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ 12 بجے ہیں تو 12 ہی بجے ہیں، اب آگے بج ہی نہیں رہے. بے شک آگے بج ہی نہیں رہے. وہ دیکھ ہجرت والی رات صدیق کی عظمت کو، اور جب نبی کو لے کے جا رہا ہے اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اور جب دور سے کوئی دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی ایک جسم آ رہا ہے. حالانکہ تو قریب آئے تو دیکھے، اوپر دیکھے تو نبوت نظر آتی ہے، نیچے دیکھے تو صداقت نظر آتی ہے. لیکن صدیق جب نبی کو کندھے پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک جسم آ رہا ہے. اور صدیق چاہتا بھی تھا آقا محبت میں وہ مقام بھی تو آئے نا. من تو شدم تو من شدے، من جا شدم تو روح شدے، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں جملہ کئی جگہ کہتا ہوں کہ صدیق کے گھر پھر چھاپا لگا. صدیق کو پتا تھا نا اگلا چھاپا میرے گھر لگے گا.
جب نبی وہاں اپنے گھر نہیں ملیں گے. بے شک. اور نبی یار کا صدیق چلنا ہے، صدیق نے کہا چلنا ہے تو چلنا ہے، صدیق چلے گئے. کتنا آسان ہے نا. تیرے گھر میں 2 بیٹیاں ہو، تیرا نبینا بوڑھا باپ ہو، تو کھانے وال اور یہاں کا بہترین تاجر ہو، تیرا کوئی جگری دوست رات کو 3-4 بجے اور کہ سی ٹی ڈی نے چھاپا مارا ہے، میں دوسری کھڑکی سے چھلانگ لگا کے آیا ہوں، چل نکلتے ہیں افغانستان ہجرت کرتے ہیں. تو کہے گا یار دوستی یاری جگری پن اپنی جگہ، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہوتا، کوئی سیٹنگ ہوتی ہے، کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے. ادھر میرا کاروبار ہے، میری گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، میرا باپ نابینا ہے، تجھے تو میری پرابلم پتہ ہے، میرے مسائل پتہ ہیں. دعویٰ کرتا ہے تو دوستی کا، دوستی سیکھنی ہو تو صدیق کے قدموں میں جس کے گھر 2 بیٹیاں ہیں، 6 سال کی عائشہ اور ایک بڑی بیٹی اسما، جس کے گھر نابینا بوڑھا باپ ہے، جو صدیق مکے کا بہت بڑا تاجر ہے. ایسی صورت میں رات کے کسی پہر نبی آتے ہیں اور کہتے ہیں صدیق چلنا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں جو سب کو چھوڑے نبی کو نہ چھوڑے، اسی کو دنیا صدیق کہتی ہے. اور صدیق کو پتا تھا اگلا چھاپا میرے گھر پڑے گا. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مول صاحب آپ کا کام بڑا اچھا ہے، لیکن سنیں سپاہ والا کام اچھا ہے لیکن چھاپے شاپے لگتے ہیں، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے. ہمارے گھر میں اصل میں مستورات ہے نا، خواتین پردہ کرتی ہیں، وہ سنیں ایسی کود کے آ جاتے ہیں، پردے کا بھی خیال نہیں کرتے. بس اس وجہ سے ہم تھوڑا آپ پیچھے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ذرا چادر 4 دیواری کے تقدس کا بھی مسئلہ ہے. تیری چادر 4 دیواری کا تقدس صدیق کی چادر 4 دیواری کے تقدس سے زیادہ ہے. تیری گھر کی عورتوں کا پردہ صدیق کی بیٹی کی پردے سے زیادہ ہے. پردہ تو آیا ہی صدیق کی بیٹی کے لیے ہے. وہ اپنے نبی کی محبت میں اگر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد آج نیت کر کے اٹھے صدیق تیری محبت میں میں بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا. اور چھاپا لگا، لات مار کے اندر گھسے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی چھاپا مارنے والوں میں. اور ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا حضرت اسما کو، صدیق کی بیٹی کو. صدیق تو صدیق ہے، گھرانہ دیکھ قربانی کتنی دیر ہے. جب دوسرا تھپڑ مارنے لگا تو ابو سفیان نے دفاع کرتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا، شرم دلائی. شرم کر، عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی مکے کی روایت کا بھی خیال کر. مجھے آج لوگ کہتے ہیں مول صاحب کن کاموں میں لگ گئے ہو؟ میں نے کہا صدیق کی بیٹی کا دفاع کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس سے ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ملتا ہے؟ دیکھ ان چھاپا مارنے والوں میں اللہ نے ہدایت بھی اسی کو دی جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا. سبحان اللہ، صحابی اسی کو بنایا. نہ ابو جہل مسلمان ہوا، نہ عتبہ، نہ شیبہ، نہ ربیعہ، کوئی نہیں. جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا رب نے مقام صحابیت سے نواز دیا. سبحان اللہ. اور وہ ابو سفیان صرف صحابی نہیں، فتح مکہ میں جس کے گھر کو اللہ کے نبی نے دار الامن کہہ دیا ہو اور امان کی جگہ بتا دیا ہو، اللہ نے پھر یہ شرف بخشا ہے. یہ صدیق ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. ایسی چڑھائی چڑھا کے لے کے گیا اتنی بلندی پر. ابھی مول صاحب عمرے سے ہے، مول صاحب کتنی بلند جگہ ہے، آدمی ویسے نہیں چڑھ سکتا. صدیق تجھے وزن نہیں لگا؟ صدیق کہتا ہے جب عشق حدوں کو کراس کر جائے تو وزن نہیں لگتا، بوجھ نہیں لگتا. یا تو اس کو بند کر دو یا تو چلا دو. توجہ ہاں جی، نعت خوانوں کا ہلا ہوا ہے. صدیق لے گیا. آئے کیا خوش نصیبی ہے ان کی خدا کی قسم. اور جا کر غار میں پہنچے یا نہیں؟
بولو پہنچے یا نہیں؟ توجہ یہاں آپ ذرا تھوڑا سا مسئلہ اس نے خراب کر دیا ہے اور توجہ بڑھ گئی ہے. میں تھوڑا موڈ میں آیا تھا لیکن وہ موڈ سارا خراب کر دیا آپ نے، یعنی اسپیکر نے. اسپیکر ادھر سے ہے بھی کالا نا. اچھا ہاں توجہ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ خوش نصیب تو سارے ہی ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا، لیکن جس نے تنہائی میں دیکھا سب نے یوں دیکھا، اس نے یوں دیکھا. سب نے جلوت میں دیکھا، اس نے خلوت میں دیکھا. اپنی جھولی میں سلایا، صدیق کی گود میں نبی کا سر اقدس آیا. میں کبھی کبھی ساتھیوں میں کہتا ہوں اصل میں صدیق کا جو کچھ تھا نا نبی کی جھولی میں ڈالا ہے. ریشم کی دکانیں نبی کی جھولی میں، بیٹی نکاح کر کے نبی کی جھولی میں، 40,000 درہم نبی کی جھولی میں، تبوک میں اعلان ہوا تو سوئی تک ملا کے نبی کی جھولی میں، 5,000 درہم ہجرت میں نبی کی جھولی میں. سب کچھ نبی کی جھولی میں، جو کچھ تھا صدیق کا نبی کی جھولی میں ڈال دیا. پھر رب سے کہا ہوگا ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا، مجھے بھی تو کچھ دے نا. اب ملے تو ملے کیا؟ آسمان کے ستارے سونے کے بنا کے صدیق کو دیے جائیں تو صدیق کی وفا اتنی یہ بدل بن نہیں سکتے. ہفتہ تقلیم کی دولت صدیق کو دی جائے تو اس کی وفا اتنی یہ بدل بن نہیں سکتے. تو پھر دیکھ رب بھی رب ہے. اب اللہ نے ماحول بنایا، صدیق نبی کو غار میں لے گئے، اپنی جھولی پھیلائی اور نبی کا سر اقدس جب صدیق کی جھولی میں آیا تو رب نے کہا ہوگا صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا نا، میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈالا. صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد. میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا. لولا کلمہ خلقت الافلاک، یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. تیرا سب کچھ اس کی جھولی میں، میرا سب کچھ تیری جھولی میں، غار میں تیری جھولی میں، مزار کی طرف جاتے ہوئے تیری بیٹی کی جھولی میں. یہ جھولیاں ہی خوش نصیب ہیں. بے شک بیٹی کی جھولی میں، ہوئے ہوئے ہوئے. اور پھر بیٹی کا گھر، اور بیٹی بھی وہ جس کے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا. دنیا ہی میں جس کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنایا، جس کا گھر جنت کا ٹکڑا، اور وہ جنت کا ٹکڑا جس کا گھر ہے وہی تو میری تیری ماں عائشہ ہے، جس کے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنایا. توجہ کرو، مولوی صاحب نے جمعے میں بیان کیا اور بتایا جی الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جمعے کے بعد ایک نمازی چلا گیا اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ڈھونڈنے لگا جنت. واپس آیا، مولوی صاحب تم نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، میں نے جا کے دیکھا ماں کے قدموں کے نیچے تو جوتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے تو جناب چٹائی ہے. آپ نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میں نے دیکھا تو مجھے تو نظر نہیں آئی. مولوی صاحب نے کہا پاگل، جنت ماں کے قدموں کے نیچے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جنت نظر آتی ہے، حصی جنت ہے، بلکہ ماں کی خدمت کر تو جنت ملتی ہے، عزت کر تو جنت ملتی ہے، ادب کر تو جنت ملتی ہے، ماں کا احترام کر، کہنا مان، تابعداری کر، جنت ملتی ہے. یہ مطلب ہے، یہ تھوڑی ہے کہ کوئی حقیقی جنت ماں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہو. میرے جیسا کوئی سن رہا تھا، اس نے نمازی کو بلائے ذرا کیا مسئلہ ہے؟ کہ تیرا مسئلہ یہ مولوی صاحب نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میں گیا، میں نے سوچا کہ شاید نظر آتی ہے، ادھر تو نظر نہیں آئی. اب مولوی صاحب نے سمجھایا کہ ماں کی خدمت کر تو جنت ملتی ہے، عزت کر تو جنت ملتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے، حقیقی جنت تھوڑی ہے جو نظر آنے والی ہو. میں نے کہا میں ایک ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی تو جنت قدموں کے نیچے نظر آتی تھی. سبحان اللہ، جنت قدموں کے نیچے نظر آتی تھی. مجھے تو ایسا لگتا ہے علی سامنے کھڑے ہیں اور عائشہ اپنے گھر پہ کھڑی ہے جنت کے ٹکڑے میں. نبی فرمانے والی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت ماں کے قدموں کے نیچے. یہی ماں جس کو اللہ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی
وہ بلندیاں عطا فرمائیں کہ اس کے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنایا، اور آج اللہ نے وہاں نبی کو سلایا، اور اکیلے نہیں سلایا بلکہ جیسے رب نے قرآن کو دو گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے، نبی کو آج دو سچوں کے درمیان محفوظ کیا۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ختم نبوت آپ کا عنوان ہے، یہ نبی کے ساتھ ہیں، قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ رہیں گے۔ آج ایران اور اس کی ذریت کی محنت، کوشش، کاوش یہ ہے مدینے پہ قبضہ کر کے انہیں نبی کے ساتھ ہٹایا جائے اور ان کی میتوں کو نکالی جائے، چنانچہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور اب تو کلپ بھی آ گئے۔ پہلے حق نواز چیخ چیخ کے بولتا تھا یہ سب کچھ یہ کہتے ہیں، تم یقین نہیں کرتے تھے، اب دیکھ لو کلپوں کی صورت میں وہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہمارا 12واں آئے گا، وہ یہاں سے ان کی لاشوں کو نکالے گا اور نبی سے ان کو الگ کر دے گا۔ میں نے کہا یہ تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ حق نواز والوں نے چوڑیاں تھوڑی پہنی ہوئی ہیں، یہ ان کے محافظ ہیں۔ تو کہتا ہے وہاں سے نکالے گا، کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ میرے نبی مسجد میں آئے ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہے، نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت میں بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے، میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ اب جب نبی نے بول دیا ہے، خدا کی قسم دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، صدیق اور عمر کو نبی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ قیامت تک نبی کے ساتھ رہیں گے۔ کیونکہ سچے نبی کی ایک نشانی یہ بھی، وہ جو بولتا ہے خدا پورا کرتا ہے، وہ جو بولتا ہے خدا پورا کرتا ہے، بولو پورا کرتا ہے۔ مرزا نے جتنی پیشن گوئیاں کی، مرزا قادیانی نے ایک بھی پوری نہیں ہوئی، اور میرے نبی نے جو کہا رب نے پورا کر کے دکھایا۔ ہجرت کر رہے میرے نبی، ادھر مکے والوں نے سر کی قیمت لگائی، جو پکڑ کے لائے گا نبی یا صدیق کو 100 اونٹے نام۔ میں نے کہا قیمت قیمتی سروں کی لگا کرتی ہے، ہر سر کی لگتی بھی نہیں ہے، ہر سر کی لگتی بھی نہیں ہے، جو خود درد سر ہو اس کی کیا قیمت لگی؟ قیمتی سروں کی قیمت آج کسی صاحب عظیمت کی قیمت لگی ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی دیکھ کیس کام کیا، ادھر دیکھ نبی کی قیمت لگائی۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤں، انہوں نے جو قیمت نبی کی لگائی وہی صدیق کی لگائی۔ وہ جانتے تھے دونوں میں سے کوئی ایک بھی رہا تو دین باقی رہے گا۔ جو پکڑ کے لائے 100 اونٹے نام، نبی صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں، سارے پھیل گئے ڈھونڈنے کے لیے 100 اونٹ کی لالچ میں۔ سراقہ ابن مالک کو پتہ چلا، اس کے غلام نے بتایا میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا ہے، وہ گھوڑا لے کر آیا۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں صدیق، ادھر ادھر پیچھے دیکھا کہ اللہ کے نبی کوئی گھوڑے والا آ رہا ہے، آنے دو گھوڑے والے کو، یہ جب بھی نبی صدیق تیری طرف آئے گا میں تیرے ساتھ ہی ہوں گا۔ اللہ کے نبی قریب آ گیا، آنے دو۔ جب بالکل قریب آیا تو جمال نبی تو جمال نبی ہے، جلال نبی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جلالی آنکھوں سے دیکھا، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں دھسنے لگے، اس نے معافی مانگی، اب نہیں آؤں گا۔ نبی نے فرمایا سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیشن گوئیاں ہیں، سراقہ مسلمان ہو جائے گا، کسرا فتح ہوگا، غنیمت آئے گی، اس میں کنگن بھی آئیں گے، اور سراقہ اس وقت تک زندہ رہے گا اور وہ کنگن سراقہ کو ملیں گے۔ اے صادق المصدوق نبی، تیری پیشن گوئیوں پہ قربان جاؤں۔ کس وقت پیشن گوئی کر فرما رہے ہیں؟ جب خود دشمن سے چھپ کے جا رہے ہیں، اور پھر نبی جب مدینہ منورہ گئے 10 سال رہے، پھر صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، 2.5 سال رہے، پھر حضرت عمر کا دور خلافت آیا، فتوحات بڑھتی گئیں، کسرا فتح ہو گیا، غنیمت جمع ہو گئی، مسجد میں ڈھیر لگ گیا، حضرت عمر غنیمت کو ٹٹول رہے ہیں۔ کسی نے امیر المومنین کیا پریشانی ہے؟ کہا کنگن کہاں ہیں کسرا کے؟ کسرا کے کنگن کہاں ہیں؟ غنیمت میں سے کنگن مل گئے۔ فرمایا لوگوں سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفیں چیرتا ہوا آیا، حضرت عمر نے فرمایا سراقہ
یہ کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں لے اور ہاتھوں کو بلند کر تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اسی نبی نے فاروق اعظم، نعرہ تکبیر، اسی نبی نے بتلایا ہے میں ابو بکر عمر قیامت میں یوں ساتھ اٹھیں گے۔ اب کوئی الٹا لٹک جائے چمگادڑ کی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ انہیں نکال سکتا ہے؟ اور سنو، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کہتا ہے وہ آئے گا اور وہ نکالے گا۔ آج 1400 سال گزر گئے، اتنا تو بھی مان گیا کہ ابو بکر عمر کا جسم قبر میں آج بھی سلامت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ بابا نکالے گا کس کو؟ جسموں کو۔ اتنا تو بھی مان گیا کہ ان کا جسم سلامت ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ تو صحابہ ہیں۔ آج غلامان صحابہ کی قبریں کھودو، وہاں بھی تمہیں نظر آئے گا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے چنی گوٹ میں عبداللہ شہید پچھلی بارشوں میں، سیلابی بارشوں میں 16 سال بعد صحابہ کی عزت کے لیے شہید ہونے والا، 16 سال بعد اس کی قبر بیٹھی، دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی، کفن بھی سلامت تھا، جسم کے ٹکڑے بھی سلامت تھے۔ نعرہ تکبیر، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔ ہم یہاں کوئی گراٹے وزارتیں دیکھ کر نہیں آئے، تمہیں پتہ ہے کراچی کے حالات کیسے تھے؟ ایک جنازہ صبح اٹھایا، ایک شام کو، ابھی ایک کی تدفین ہو رہی ہوتی تھی کہ دوسرے کی شہادت کی خبریں، ہمارے سروں کی قیمتیں لگیں اور سب کچھ ہوا۔ ہم کوئی گھاس نہیں کھاتے، ہمیں بھی بیوی بچے عزیز ہیں، گھر والے عزیز ہیں، لیکن ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے اور سب کو بتا دیا ہے تم سب عزیز ہو، لیکن صدیق سے زیادہ عزیز نہیں ہو، عمر سے زیادہ عزیز نہیں ہو، عثمان و علی سے زیادہ عزیز نہیں ہو، حضرات حسنین و معاویہ سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ یاد رکھو یہ زندگی بھی انہی کے لیے ہے، یہ موت بھی انہی کے لیے ہے۔ ہم یہاں وزارتیں دیکھ کر نہیں آئے، ہم یہاں اپنے شہداء کی قبروں کی خوشبوئیں سونگ کر آئے۔ 8 دن تک مولانا عبدالغفور ندیم شہید کی قبر سے خوشبو آتی رہی، علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے خوشبو آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے تھے؟ یہ جن دنوں شہادتیں ہو رہی تھیں، کسی نے مجھے بتایا، کسی ساتھی نے خواب دیکھا یہاں جو صحابہ کی عزت کے لیے شہید ہو کر دفنایا جاتا ہے، اللہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جنت البقیع میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تعبیر تو بالکل واضح، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب تیرا فیکس نظام ایک کاغذ تو یہاں سے ڈال، ایز اٹ از وہی تحریر لندن سے نکل سکتی ہے، تو رب کا غیبی فیکس نظام کام نہیں کر سکتا؟ کہ یہاں دفن ہوا ہو اور اللہ صحابہ کے ساتھ دفن ادھر معاملات کروا دے، کیونکہ یہ ان سے محبت کرتے تھے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے حشر بھی پھر انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں لوگوں نے دیکھا ہے، آخرت میں انشاءاللہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ معمولی باپ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آج حاجی حج کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو، نمازی نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو۔ میں نے کراچی میں علماء کنونشن میں یہ سوال کیا علماء سے کہ مجھے بتائے، ہم آج صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں، صحابہ کو رضی اللہ عنہ کا ٹکٹ اللہ نے کس عمل پہ دیا تھا؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تب اللہ نے کہا تھا میں راضی ہو گیا، یا جب وہ روزہ رکھے ہوئے تھے تب اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا، یا وہ صدقہ دے رہے تھے تب اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا؟ جواب یہ ہوگا جب سارے ایک صحابی عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے،
جب ایک صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا تھا اس وقت قرآن اترا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ جتنے بھی درخت کے نیچے عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو چکا ہے. بتاؤ نا جو ایک صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ کرے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور جو تمام صحابہ کے لیے جان دینے کا ارادہ کرے اللہ راضی نہیں ہوگا. اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر فرد یہ نیت کر لے ارادہ کر لے صحابہ کی عزت کے لیے جان دینی پڑے تو تیار ہے. اس ارادے پہ اللہ راضی ہوگا. تم نے اس کام کی قبولیت نہیں دیکھی. ایم کی ایم کراچی میں الطاف حسین کا توتی بولتا تھا اپنے کو فرعون سمجھتے تھے. ذرا سی ان کی پارٹی پر حالات آئے اب الطاف کا نام بھی کوئی نہیں لے سکتا. بے شک ان کے ساتھ تو اتنا کچھ ہوا نہیں. ہمیں تو جعلی مقابلے دیکھنے پڑے لاپتہ دیکھنے پڑے اسیریاں دیکھنی پڑی. تمہیں کچھ نہیں ہوا تم نام نہیں لیتے. ہمارے ساتھ اتنا ہوا آج بھی کراچی کی سرزمین پر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تیری آواز میری آواز. تیری آواز میری آواز. آج بھی حق نواز کا نام فخر سے لیتے ہیں اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے کیونکہ وہ جن کی نسبت لے کر گیا ہے وہ لوگ بڑے اونچے تھے. آؤ پھر ان کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے یہ کہتے ہوئے میدان میں کود پڑو کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. اللہم